کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روکی ہے؟ سر وہ آگے ایک رش سا لگا ہوا ہے، کوئی لڑکی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ پتہ نہیں، کسی سے لڑ رہی ہے شاید۔ گاڑی روکو۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے گاڑی سے اترا تھا۔ آج اسے امریکہ میں آئے ہوئے چوتھا دن تھا۔ اپنے بیسٹ فرینڈ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے مطابق اسے اس کے گھر کی موجودگی میں کہیں اور نہیں رہنا چاہیے، تو اسی لیے وہ اس کے گھر جا رہا تھا۔ تبھی راستے میں سے ایک ہنگامہ نظر آیا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک لی، اسی لیے اب وہ گاڑی سے اترا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ بھیڑ کی طرف آیا۔ لڑکی کی آواز تیز تھی۔ وہ بالوں سے الجھتی ہوئی سامنے کھڑے آدمی سے لڑ رہے تھے۔ اچھا، تمہارے مطابق تم اچھے آدمی ہو جو اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہے؟ میرے دین نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں 2 شادیاں کر سکتا ہوں۔ تمہاری دوست کو مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے طلاق لے لے۔ انہیں اپنی پہلی بیوی کو دوسری عورت کے لیے طلاق دے دو گے جو تمہارے بچوں کی ماں ہے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تمہاری دوست میں اگر حوصلہ ہے تو آئے میرے سامنے، کرے میرا قتل۔ عورت ہوتی ہی مجبور محبت کے ہاتھوں نہیں مار سکتی نا، وہ تم جیسے گھٹیا انسان کو بھی کہتی ہے کہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اور اس کے نام پر ساری زندگی گزار دے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، طلاق ہوگی اور ضرور ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹی۔ تبریز سکندر سے اس کا پہلا سامنا تھا۔ وہ اتنے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اس سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ لڑکی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ بے حد حسین تھی وہ۔ نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی خاصی باوقار دکھتی تھی۔ اپنے بالوں کو درست کرتی ہوئی تبریز سکندر کو نظر انداز کرتی وہ بھیڑ سے نکلتی باہر چلی گئی تھی۔ وہ مرد ابھی بھی چیخ چلا رہا تھا۔ وہ پاس سے گزری تھی تو اس کے وجود سے ایک ہلکی ہلکی سی آواز آئی تھی، چھن چھن، پائل کی مدھم آواز۔ وہ بے ساختہ پلٹا۔ بھیڑ میں موجود شور سے زیادہ خوبصورت آواز تھی وہ۔ اس لڑکی کی پشت تھی تبریز کی طرف۔ وہ تیز آگے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اس آواز میں کھوتا چلا گیا تھا۔ وہ بہادر آواز، وہ للکارنے کا انداز سردار تبریز سکندر کو متاثر کر گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یار تو نے تو حد کر دی۔ دوست کے ہوتے ہوئے تو کہیں اور رہ رہا تھا۔ یار تم جانتے ہو میں کسی کے گھر کمفرٹیبل نہیں ہو پاتا، اسی لیے تیرے پاس نہیں آیا، ورنہ مجھے تم سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حیدر علی شاہ مسکرایا۔ جانتا ہوں۔ کیسی جا رہی ہے سرداری؟ وہ بیٹھے ہوئے دوست سے مخاطب ہوا۔ اچھی جا رہی ہے، بہت زیادہ پریشر ہے۔ میں چاہتا ہوں میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کر سکوں، مگر آج کل کے دور میں یہ ممکن نہیں۔ یار ہم جتنا انصاف کرنا چاہتے ہیں ظلم اور بڑھتا ہے۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ انکل کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں، آج کل بس ان کی ایک ہی ضد ہے۔ اور وہ کیا؟ میری شادی کروانے کی ضد۔ حیدر ہنس پڑا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کر لینی چاہیے تجھے اب شادی۔ یار میں شادی کروں گا، ضرور کروں گا۔ شادی ایک خوبصورت چیز ہے، مگر وہ رک گیا۔ رکے کیوں ہو؟ بولو۔ کسی ایسی عورت سے جو بہادر ہو، نڈر ہو۔ کانوں میں ابھی بھی کچھ دیر پہلے راستے پر ملنے والی عورت کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ہنس پڑا۔ ہنسے کیوں ہو؟ بس کسی کی للکار کانوں میں گونجی تھی۔ خیر ایسی عورت آج کل ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہر عورت بہادر ہے اگر تم دھیان سے دیکھو تو۔ حیدر کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ ہاں میں جانتا ہوں، عورت مطلب بہادری۔ عورت خود میں ہی ایک عظیم وجود۔ حیدر مسکرایا۔ تبھی کچن سے اس کی بیوی نکلتی ہوئی آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ حیدر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی وہ آپس میں بات کر ہی رہے تھے، تبریز کے کانوں میں جیسے پھر سے وہی چھن چھن کی آواز گونجنے لگی۔ وہ بے اختیار پلٹ کر دیکھنے لگا تو اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وجود پر پڑی، اور پھر وہ نظریں پلٹنا بھول گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی وہی تھی۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ حیدر مسکرایا۔ میٹ مائی سسٹر زارا حیدر شاہ۔ زارا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نظریں ان دونوں کی ایک دوسرے پر اٹک سی گئی تھی۔ وہ سر کھجاتی ہوئی بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیدر سے باتیں کرتا رہا اور سرسری سی نظر اس کے خاموش وجود پر بھی ڈال دیتا تھا جو بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ رات کو دیر سے گھر لوٹا تھا۔ اس کو دروازہ زارا نے کھولا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں کھانا گرم کر رہی ہوں، آپ چینج کر لیں۔ وہ رکا، پلٹا۔ آپ سوئی نہیں؟ نہیں، بھابھی نے کہا تھا آپ کو کھانا کھلا کر سونا ہے، اسی لیے انتظار کرتی رہی۔ ان کا چھوٹا سا بیبی ہے نا، تو وہ سو نہیں پاتی، اسی لیے میں نے انہیں سونے کے لیے کہہ دیا تھا۔ پھر وہ اٹھ جائے گا تو پھر وہ سو نہیں پائیں گی۔ میرا خیال ہے میں تو کبھی بھی سو سکتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ بات کر رہی تھی۔ وہ چینج کر کے نیچے اترا تو وہ کھانا لگا چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ زارا نے سر کو اس بات میں ہلا دیا اور بڑی خاموشی کے ساتھ 1-2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھ گئی۔
لڑکی میں بڑے مینرز تھے، وہ سکھانے کے لیے اکیلا چھوڑ کر نہیں گئی تھی، ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ حیدر کہاں ہے؟ بھائی کچھ دیر پہلے ہی واک کے لیے نکلے تھے، ان کا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں، مگر آپ ان سے پہلے آ گئے۔ خیر، اس دن روڈ پر لڑ رہی تھی۔ سارا نے نظریں چرائیں جیسے پھر سے غصہ آ گیا ہو۔ وہ شخص میری دوست کا ہسبینڈ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھا۔ اچھا، ان کی ڈائیورس ہو گئی یا آپ نے کروائی؟ یہ وہ بڑے مسکراتے ہوئے انداز میں کہہ گیا۔ سارا نے اسے گھورا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اتنا مجبور کریں کہ وہ آپ سے طلاق لے لے۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مگر اس شخص نے دوسری شادی کیوں کی تھی؟ خوبصورتی کے لیے۔ کہتا ہے میری پہلی بیوی خوبصورت نہیں ہے، دوسری خوبصورت ہے۔ میں کبھی بھی روڈ پر تماشا نہ لگاتی، مگر اس شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکالا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرا بس چلتا تو میں اس کا قتل کر دیتی۔ پھر بھی ہم جتنا چاہیں، جس حد تک انصاف دلانا چاہیں، ظلم اور بڑھتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کیفیت۔ میں نے سنا آپ اپنے خطے کے سردار ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، پچھلے 3 سال سے میں اپنے بابا کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کے بعد مجھے ہی سردار بننا تھا۔ چچا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا سردار بن جائے، انہوں نے بہت مخالفت بھی کی، مگر میرے بابا بڑے ہیں تو آخر میں انہی کا فیصلہ مانا گیا۔ کیا آپ اس ذمہ داری کے لیے تیار تھے؟ نہیں، تیار تو نہیں تھا، مگر ہونا پڑا۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد کاروبار، سرداری دونوں ساتھ سنبھالا میں نے۔ وہ مسکرائی۔ یعنی ایک اچھے انسان ہیں آپ، جن کو ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ تبریز کا سر جھکا تھا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ آخر میں وہ مصنوعی سا تھوڑا سا ہنس بھی پڑا تھا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ سارا بغور اس کی مسکراہٹ اور ہنسی دیکھتی رہی۔ اس لڑکی کی نظروں سے ہچکچاتا رہا۔ وہ تو پہلے ہی سے اس کا اسیر تھا، اس کی بہادری کا، اس کے انداز کا۔ شادی شدہ ہیں؟ وہ بہت بے باک تھی۔ اس سوال پر وہ جھینپ گیا۔ نہیں، ابھی تک تو شادی نہیں کی۔ سارا نے رخ موڑا۔ اچھا، کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ہیرا تلاش کریں گے۔ تبریز نے یہ بات سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی تھی تو اس کا سر جھک گیا تھا۔ میں بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بہت کچھ سنبھالا۔ بابا نے ان کا نام اپنے نام سے رکھا تھا، حیدر علی شاہ۔ وہ مسکرائے۔ آپ کے بابا ایک بہادر شخص تھے۔ جانتی ہوں، میں بالکل ان کے جیسی ہوں۔ تبھی گھر میں علی داخل ہوا تھا، یعنی حیدر علی شاہ، حیدر شاہ کا بڑا بیٹا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جا کے سوچ سکتی ہو، اب میں اس کو کمپنی دے دوں گا۔ اوکے بھائی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا سکتے ہیں، میں یہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حیدر علی نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کبھی محبت ہوئی ہے؟ وہ واک کرتے کرتے رک گیا۔ وہ دونوں آج ساتھ مارننگ واک پر آئے تھے؟ نہیں، مگر ایک آواز ہے جس سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اچھا، اور وہ کون سی آواز ہے؟ سارا نے دونوں بھویں سکیڑی۔ تبریز نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک تال سی آواز ہے، مدہوش سی، جو میرے کانوں میں سوتے جاگتے پچھلے کئی دنوں سے گونج رہی ہے۔ زارا کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ آواز مجھے مدہوش کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے۔ وہ پہلے تو بڑے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر قدم آگے بڑھا کر واک کرنے لگی۔ وہ مسکرایا تو اس کا سر جھکا۔ وہ بھی اس کے پیچھے واک کرنے لگا۔ وہ دونوں اب کئی دنوں سے ساتھ واک کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ یہ ان دونوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، بس ہو جاتا تھا۔ جب وہ واک کے لیے نکلتا تھا تبھی اسی وقت وہ بھی نکل رہی ہوتی تھی اور وہ ساتھ ہی واک کیا کرتے تھے۔ میں لے لیتی، میں جانتا ہوں تم لے لیتی ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دلاؤں۔ ویسے وہ اس کے ہاتھوں سے سفید پھول لے چکی تھی۔ سفید پھول کیوں پسند ہے تمہیں؟ وہ چلتے چلتے رکی، پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پیورٹی، ایک عجیب سی پازیٹیوٹی اس رنگ میں، اس احساس میں۔ کوئی بھی نیگیٹیوٹی نہیں ہے آس پاس۔ کتنے خالص اور صاف ستھرے ہیں نا یہ، ہر داغ کے بغیر۔ مگر ان پر داغ بھی تو جلدی لگتا ہے۔ وہ جو کچھ اس کے فاصلے پر کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ داغ لگانے والے رنگ ہوتے ہیں، یہ خود بخود تو داغ نہیں لیتا۔ جو رنگ داغ دیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ وہ آگے چلنے لگی اور بڑی خاموشی سے اس کی بات کو محسوس کرنے لگا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، رنگ ہی داغ دیتے ہیں، سفید پہ لگتے ہیں۔ سفید تو پیورٹی ہے، کچھ فاصلے پر ہی ہے، میں بس اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ حیدر علی اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تبریز نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر کیوں کرتے ہو، تم چلے جاؤ، بھابھی کو چھوڑا، میں یہیں پر ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، زارا اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں گھر سے باہر نکلے تھے۔ تبریز اس کی طرف پلٹا۔ آل گڈ؟ یس، آل گڈ۔ وہ مسکرایا۔ میں 1-2 ہفتے میں پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ دل تو تبریز کا بھی دھڑکا تھا۔ اس کی ان کی گہری نیلی آنکھوں پر لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔
وہ تو پہلی ہی ملاقات میں دل دے بیٹھا تھا۔ زہرا کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ بکھری۔ آنے والے چلے جاتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں ان کو یاد آتی ہے۔ تم بہت گہری باتیں کرتی ہو۔ زہرا مسکرائی۔ ایک تو میں باتیں نہیں کرتی ہوں تو تھوڑا سا گہرا بول دیتی ہوں۔ مجھے اچھی لگتی ہو تم۔ وہ خاموش ہوئی۔ اچھا تو کوئی بھی لگ سکتا ہے مسٹر تبریز سکندر۔ تو وہ ہنس پڑا۔ یہ صرف اچھا لگنے والی بات نہیں ہے، میں آپ کو اپنے شریک سفر بنانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کے عہدے کے ساتھ انصاف کروں گی؟ ہاں مجھے لگتا ہے آپ میرے ساتھ اور میرے عہدے کے ساتھ انصاف ضرور کریں گی۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ ایک ایسی لڑکی کو جس کے اپنے خیال ہیں، اپنے اصول ہیں۔ اس بات پر تبریز خاموش ہوا۔ یہ میرا کام ہے کہ میری بیوی کو اتنی عزت دی جائے جتنی میری۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کبھی بھی میرے گھر میں غیر محفوظ محسوس نہ کریں۔ اگر آپ مجھے اس چیز کا یقین دلا سکتے ہیں کہ میں آپ کے حصار میں محفوظ رہوں گی تو مجھ سے نہیں میرے بھائی سے مجھے مانگے۔ یہ کہتی ہوئی وہ رکی نہیں تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے یوں تیز تیز قدم اٹھانے پر پائل کی چھن چھن تبریز کا دل زور زور سے دھڑکا گئی تھی۔ تم جانتے ہو تمہاری شادی ہم نے کہاں کروانی تھی؟ تمہارے چچا کی بیٹی سے۔ انہیں کیا جواب دوں گا میں بابا جانی؟ آپ جانتے ہیں میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ آپ کے مطابق لیا ہے۔ شادی نہیں، نایاب اچھی لڑکی ہے، ہمارے گھر کی عزت ہے، اس کو مجھ سے بہتر مل جائے گا، مگر میں نہیں۔ آپ اس معاملے میں میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ میں اگلے ہفتے لوٹ رہا ہوں اور آپ سب کو بتا دیجیے گا کہ شادی کر کے لوٹ رہا ہوں، وہاں جہاں میرا دل کرتا ہے، وہاں جہاں میں دل دے چکا ہوں۔ وہ فون کٹ کر چکا تھا۔ حیدر علی نے اپنے دوست کو بغور دیکھا۔ تم سیریس ہو؟ میں سیریس ہوں۔ کیا تجھے مجھ پر اعتماد ہے؟ حیدر مسکرایا۔ تبریز، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری بہن تیرے پاس محفوظ رہے گی۔ زہرا عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھنا، وہ ناانصافی برداشت نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی بہن پر بہت مان ہے، تمہارے گھر کی وہ جنت بنا دے گی، خود پر تمہیں راج کروائے گی، ہمیشہ تمہاری فرما بردار رہے گی۔ مجھے میری پرورش پر ناز ہے، بس تم وعدہ کرو کہ وہ کبھی روئے نہ، کیونکہ میں اسے کبھی رونے نہیں دیا۔ وہ جو کہتی ہے میں سر تسلیم خم کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ میری اکلوتی بہن ہے، بہت لاڈلی۔ مجھے اور سہرش کو بہت عزیز ہے وہ، جتنی محبت میں نے اسے دی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی بھابھی نے اسے محبت دی ہے۔ اگر خیال رکھ سکو تو کرو اپنے دوست سے وعدہ، مجھے یقین ہے تم وعدہ نبھاؤ گے۔ تبریز اپنے دوست سے وعدہ کر چکا تھا۔ زہرا حیدر علی کی ذمہ داری اب میری ہے، میں ایک بہترین ولی بنوں گا۔ حیدر نے بے ساختہ کہا۔ آمین، انشاءاللہ۔ وہ باہیں باہم پھنساتے ہوئے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جو سوکھی ہوئی پتیاں جمع کیے ہوئے تھیں، ان سوکھے پھولوں کا کیا کرو گی؟ وہ پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ سوکھ گئے ہیں مگر ہیں تو پھول، جو مرجھا جاتے ہیں وہ بھی تو پھول ہوتے ہیں، مرجھانے کے بعد ان کی قدر کم کیوں ہو جاتی ہے؟ ان کی اتنی ہی قدر کرنی چاہیے جتنی تب ہوتی ہے جب یہ کھلتے ہیں۔ میں نے آج تک ہر خریدے ہوئے پھول کی شاخوں کو، پتوں کو یوں ہی سنبھال کر رکھا ہے۔ وہ مسکرایا، اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل یوں ہی بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھی تھی اور وہ شاخیں سمیٹنے لگا۔ زہرا مسکرائی۔ دو لوگ اگر ایک ساتھ یوں ہی زندگی سمیٹیں تو زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ مجھے آپ سے بہت امید ہے، میں بہت حساس ہوں اس رشتے کے حوالے سے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے آگے کئی رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ آپ پسندیدگی کا دعویٰ کرتے ہیں، حاصل ہونے کے بعد سب کچھ مرجھا جاتا ہے، میں جانتی ہوں، مگر بس مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ مجھے عزت دیں گے، پسند نہ بھی آؤں تو چھوڑیں گے نہیں۔ شاخوں پر چلتا ہوا ہاتھ تبریز کا رکا تھا۔ وہ بے ساختہ اس عورت کو دیکھنے لگا، وہ جو بہت آگے کا سوچ رہی تھی۔ تبریز نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کی تھیں۔ مر جاؤں گا، تمہارے نام کے آگے سے میرا نام میری موت کے بعد ہٹے گا، اور وہ بھی تب جب تم ہٹانا چاہو گی۔ اس کے علاوہ تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں، پسندیدگی تو صرف الفاظوں میں بیان کرنے کے لیے ایک موضوع ہے، مگر دل کی اصل حالت تو وہ دھیرے دھیرے بیان ہوتے ہیں۔ اکثر آپ کو جن سے محبت ہوتی ہے آپ ان کی قدر و قیمت الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ مسکرائی۔ مجھے بس آپ سے وفا کی گارنٹی چاہیے اور کچھ نہیں۔ حیدر شاہ نے اپنی موجودگی میں اپنے سائے تلے اپنی بہن کا نکاح تبریز سکندر سے کروایا تھا، اس امید، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ اس کی بہن کو ویسا ہی رکھے گا جیسے وہ یہاں اپنے بھائی کے گھر میں تھی، پھول کی طرح کھلتی ہوئی، یوں ہی بہادر، یوں ہی نڈر۔ نکاح کے بعد کی رونق اتنی خوبصورت تھی کہ تبریز دیکھتا رہ گیا تھا۔
آج وہ مکمل طور پر اس کی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تھینک یو۔ اب جائیں یہاں سے، کچھ دنوں میں رخصت ہو رہی ہوں نا آپ کے ساتھ، تب دیکھیے گا غور سے، ابھی کمرے سے نکلیں ورنہ میں بھائی کو آواز دے دوں گی۔ وہ مسکرایا، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے۔ محبت کا پہلا لمس، پاکیزگی بھرا احساس۔ وہ مسکرائی تھی۔ اچھا نہ دور ہوں۔ اسے کمرے سے باہر نکالتی ہوئی اس کے اوپر دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا جیسے بلش ہوا تھا۔ اچھا رو تو مت، ہر لڑکی کو رخصت ہونا ہوتا ہے، تم بھی ہو رہی ہو۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور یہ یاد رکھنا تمہارے بھائی کا گھر، اس کی موجودگی تمہارے لیے ہمیشہ حاضر رہے گی۔ میں جانتا ہوں تم پاکستان جا رہی ہو، ہم تم سے ذرا دور رہیں گے، تم بس مجھے ایک کال کرنا، میں تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ بھائی میں بہت دور جا رہی ہوں آپ سے۔ نہیں میری گڑیا، ایسے روتے نہیں ہیں۔ وہ زارا کی آنکھیں صاف کر چکے تھے۔ تبریز کو اس کے گرتے ہوئے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ خود پر ہنس پڑا۔ کیسی ہوتی ہے نا یہ محبت۔ وہ جانتا تھا اس کا رونا حق پر تھا، وہ بیٹی تھی، بیٹیاں رخصت ہوتے ہوئے یوں ہی روتی ہیں، مگر پھر بھی اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ پاکستان پہنچتے وہ سیدھا سکندر حویلی کی طرف گامزن تھے۔ حویلی جیسے جیسے پاس آ رہی تھی، زارا کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حویلی پھولوں سے سجی ہوئی تھی، چمکتی ہوئی لائٹس بہت دور سے بھی دکھائی دینا شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کا سردار سردارنی کو لے کر لوٹا تھا۔ استقبال ان کی شان کے مطابق ہی ہونا تھا۔ تبریز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تم اپنے دل سے سارے خوف نکال دو۔ حویلی کے کار پورچ میں گاڑی رکتے ہی وہ دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی سے اترا تھا۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے زارا کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی سے اتری تھی۔ تبریز مسکرایا، جواباً وہ بھی مسکرائی۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ملازمین کی طرف سے زارا پر پھول برسائے گئے تھے۔ چاروں طرف کی ڈیکوریشن سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حویلی والے پہلے ہی ان کے انتظار میں تھے۔ سامنے ہی ہال میں سرمد سکندر اور نرگس سکندر بیٹھے ہوئے تھے۔ نرگس سکندر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹے کو دیکھ کر شوہر نے انہیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ بیٹے نے کیا پیغام بھجوایا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھی۔ ماشاءاللہ، بہو کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ زارا کو وہ خاتون ایک ہی نظر میں بہت پیاری لگی تھی۔ بے ساختہ نرگس سکندر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بہت پیاری بچی ہو تم۔ تبریز سکندر مسکرایا۔ یہ میری امی ہیں، نرگس سکندر۔ وہ مسکرائی تھی۔ السلام علیکم امی۔ اس کا یوں تبریز کی امی کو امی کہنے پر تبریز اس سے زیادہ گہرا مسکرایا تھا۔ سرمد سکندر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہو کو بڑا دل کرتے ہوئے انہوں نے بیٹے کی پسند کو قبول کر لیا تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی وہیں پر موجود تھے۔ وہ سردار تھا اور اگر وہ ایک خطے کے فیصلے لے سکتا تھا تو کیا وہ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں لے سکتا تھا؟ سرمد سکندر جانتے تھے وہ اپنے بیٹے کو روک تو نہیں سکتے، نہ ہی اسے باغی کر سکتے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ زارا کا سر جھکا تھا۔ تبریز نے ہلکی سی کوہنی ماری تھی اسے۔ کیا ہوا؟ نروس ہوئی ہو؟ نہیں تو میں نروس کیوں ہوں گی؟ ہاں ہوئی تو ہو۔ اس کے یوں اترانے پر زارا مسکرائی تھی۔ اچھا نا، پریشان مت کریں، ہوئی ہوں نروس میں۔ اس کے گالوں کو سہلانے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نروس ہونے کی، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے نروس کیوں ہوتی ہو؟ دیکھا ہے تم نے خود کو؟ اس کا ہاتھ تھامتے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ خود کو دیکھو، کتنی حسین ہو، کتنی خوبصورت ہو۔ اس کی باہوں پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ جیسے اس کے لمس پر کسمسائی تھی۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اسے اسی حصار میں پلٹ چکا تھا۔ زارا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں جو بھی میری بیوی بنتی، اس کے کاندھوں پر بہت بھاری اور بہت ساری ذمہ داریاں آنی تھی، مگر اب مجھے یقین ہے کہ تم سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سنبھالو گی، مگر تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بہت مشکل۔ زارا کی آنکھیں گول ہوئیں۔ اور وہ کیا ہے؟ میں تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے باقی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، تمہیں مجھے سنبھالنا ہے۔ وہ انگلیاں اس کے رخساروں پر پھیر رہا تھا۔ بڑے دھیرے دھیرے ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور تبریز نے بغور دیکھی تھی۔ جہاں سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، تبریز وہیں پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ اس کے حصار میں سمٹی تھی، اپنی دونوں باہوں میں سے اٹھاتے ہوئے اسے بستر پر بٹھا چکا تھا۔ اچھا بتاؤ، میں پسند ہوں کہ نہیں؟ یہ کہتے ہوئے شریر سے مسکرایا تو زارا ہنس پڑی۔ اپنی پوری زندگی نام کر کے آئی ہوں آپ کے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں پسند ہوں کہ نہیں؟ تو وہ بھی ہنس پڑا۔ ٹھیک کہتی ہو۔ اس کے پیروں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا۔ زارا نے اپنے قدم پیچھے کیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کرنے دو نا، تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں۔ انگلیاں سرکتے ہوئے اس کی پائل تک جا پہنچی تھی۔
کیا میں یہ اتار دوں؟ نہیں، یہ نہیں اتارنی، مجھے پسند ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ تبریز کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اب اسے کیسے بتاتا کہ وہ انہی کی آواز پر، اسی مدھر دھن پر تو دل ہار بیٹھا تھا جس کے قدموں کی آہٹ پر اس کا دل دہلاتی تھی، مگر اس سے نہ پوچھتے ہوئے دونوں پائلوں کو اتار چکا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ مرضی ہے آپ کی، آپ کے لیے انہیں بھی اتار سکتی ہوں میں۔ تبریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ زارا چہرہ موڑ گئی، جیسے بتانا نہ چاہتی ہو۔ جو عورت بہت جلدی اعتراف کر لیتی ہے نا، اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ میری نظروں میں تمہاری کیا اہمیت ہے؟ میرے دل سے پوچھو۔ تم اپنی اہمیت کھو نہیں سکتی، وہ تو وقت ثابت کرے گا نا مسٹر تبریز۔ ایک بہت خوبصورت سا مخملی ڈبہ نکالتے ہوئے تبریز نے کھولا تھا۔ یہ کیا ہے؟ خود دیکھ لو، تمہاری من پسند چیز ہے۔ وہ خوبصورت پائلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت۔ شکریہ۔ اتنی معصومیت سے کوئی شکریہ ادا کرے تو بندہ دل ہار بیٹھے۔ وہ تیکھا سے مسکرائی تھی۔ اب پہنا بھی دے۔ وہ بڑی ادا سے اس کے دونوں پاؤں میں پائلیں پہنا چکا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے، اب تم یہ پائلیں کبھی نہیں اتارو گی، کیونکہ تمہیں یہ تمہارے شوہر نے پہنائی ہیں۔ ان کی آواز، ان کی چھن چھن میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری موجودگی کا احساس دلائیں گی۔ میں چاہتا ہوں جب تم چلو تو آہٹ پیدا ہو، اور میں تمہاری آہٹ سے سمجھ جاؤں کہ یہ تم۔ نہ جانے کیوں زارا کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ جھک کر اس کے دونوں پاؤں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے پاؤں دور کر چکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں تبریز؟ مت کریں۔ یہ میں کر سکتا ہوں، تم بیوی ہو میری، آپ ایک خطے کے سردار ہیں۔ کوئی آپ کو یوں دیکھ لینا تو غشی کے دورے کے ساتھ ہی مر جائے گا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ سردار میں لوگوں کا ہوں، تمہارا تو شوہر ہونا، ایک عام سا بندہ۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ اس کے پاس جاتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ وہ جھکتی چلی گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھی۔ وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ وہ اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑتا ہوا بہک رہا تھا۔ زارا کے گہرے گہرے سانس تبریز کو اور مدہوش کر رہے تھے۔ وہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ روکو گی تو رک جاؤں گا۔ آپ کو لگتا ہے میں روکوں گی؟ وہ گہری سانسوں کے درمیان بولی۔ پتہ نہیں، مگر میں کوئی بھی توہین نہیں کرنا چاہتا تمہاری اجازت میرے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی، جیسے اپنی حامی ظاہر کی ہو، جیسے اپنا آپ تبریز سکندر کے مکمل طور پر حوالے کر دیا ہو۔ یوں بھی وہ ایک فرما بردار عورت تھی، اپنے شوہر کو خود سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ جیسے ہاتھ آگے کرتے ہوئے سائیڈ لیمپس آف کر چکا تھا۔ اب جیسے کمرے میں دھیمی دھیمی سرگوشیاں تھیں، ان کی محبت کی سرگوشیاں، پائل کی گہری مدھم چھنکار کے ساتھ۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے عہدے کے مطابق کافی ساری ذمہ داریاں سنبھال چکی تھی۔ غریبوں کی مدد کرنا، ان کے معاملات سننا۔ وہ یوں بھی لوگوں کے معاملات میں، ان کے دکھوں میں خاصے عرصے سے دلچسپی لیتی آئی تھی۔ اس سے جتنا ہوتا تھا وہ امریکہ میں بھی لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی، اور یہاں تو وہ مکمل ایک سردار کی بیوی تھی، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کی سنے اور ان کے مسئلے مسائل حل کرے۔ وہ شادی کے 1-2 ہفتے میں ہی مکمل طور پر اپنے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ تبریز کی امید کے عین مطابق وہ ایک بہت اچھی سردارنی ثابت ہو رہی تھی، جو اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ساتھ دیتی، اس کا بازو بنتی، اس کا فخر بنتی۔ وہ اپنی بیوی کے ہر فیصلے سے اتفاق کا اظہار کرتا تھا۔ خاندان میں پہلی بار کسی نے محبت کی شادی کی تھی، اور وہ انہی کا سردار تھا۔ یہ غیر متوقع تھا، مگر غلط بھی نہیں تھا۔ زارا کی امید کے برعکس اس کا بہت خیال رکھتا تھا، حد سے زیادہ اس کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ کسی کی چھوٹی سی بات بھی اپنی اس بیوی میں سہتا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو اتنی عزت دی جائے جتنی اس کی ہے۔ زارا بہت سمجھدار عورت تھی، کچھ ہی عرصے میں بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ تبریز سکندر، سرمد سکندر اور نرگس سکندر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سرمد سکندر کے چھوٹے بھائی کا نام صارم سکندر تھا، اور بیوی کا نام عبیر سکندر تھا۔ ان دونوں کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا عریب سکندر اور بیٹی نایاب سکندر۔ جتنا زارا نے آبزرو کیا تھا، ان کی فیملی زارا سے ناخوش تھی۔ البتہ زارا کی ساس نرگس سکندر ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل بیٹیوں کی طرح۔ وہ بالکل اپنے بیٹے جیسی تھی، یعنی اس کے شوہر تبریز سکندر جیسی، انصاف پسند، بڑا دل رکھنے والی خاتون۔ البتہ تبریز کے ماں باپ کے برعکس سرمد سکندر کا چھوٹا بھائی بہت لالچی قسم کا تھا۔ اگر بھائی لالچی تھا تو اس کی اولاد بھی ویسی ہی تھی، اور بیوی بھی بالکل ویسی تھی۔ زارا بہت صحیح تھی۔ وہ چند ہی ماہ میں ان کے تاثرات سے جان گئی تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ صارم سکندر کی دلی خواہش کے مطابق ان کی بیٹی نایاب سکندر کو تبریز سکندر کی بیوی بننا تھا، یعنی سردار کی بیوی۔ پہلے تو وہ تبریز کے سردار بننے کے مخالف تھے،
پھر وہ سردار بن گیا تو ان کی لالچ یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سردار سے کروائیں گے، مگر تبریز نے شادی بھی اپنی مرضی سے کی تھی۔ ان کی نفرت کسی حد تک سمجھ میں آتی تھی۔ زارا ان کی نفرت آئے دن نوٹ کرتی رہتی تھی، خاص کر کے نایاب۔ وہ ایک عجیب سی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی ہوئی تھی، مگر اس کی نفرت زارا کے لیے چھپتی نہیں تھی۔ زارا محسوس کر لیتی تھی، مگر وہ ایک باوقار لڑکی تھی، اسی لیے کچھ کہتی نہیں تھی، بس برداشت کر لیتی تھی۔ اوپر سے اس کا عہدہ، وہ ایک سردار کی بیوی تھی، اسے ایسی تلخیوں پر چپ رہنا پڑتا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ نایاب سکندر کی نظر اس کے شوہر تبریز سکندر پر ہے۔ میرا دل بند کرنے کا ارادہ ہے، میں نے کیا کیا؟ جیسے اس کے حصار میں منمنائی تھی، اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہوں؟ میں کہاں جاؤں گا؟ مجھ سے تو یہ حسن سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ تبریز، آپ مجھے نہ بخشنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں سوچوں؟ بخشنے کا تو سوال ہی نہیں، بیوی ہو تم میری، میں حق رکھتا ہوں تم پر، اس لمس پر، اس قربت پر۔ وہ اس کو خود میں سمیٹنے لگا، وہ اس کی سختیوں کی، اس کی بے باکیوں کی عادی ہو چکی تھی، وہ اس کے معاملے میں بے اختیار تھا۔ اگر وہ دور رہتی تھی تو وہ پاگل سا ہو جاتا تھا، اس کے لمس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اس وقت تھوڑا سا بھی دور جاتی تو وہ ناراض ہو جاتا، اور وہ اپنے شوہر کو ناراض تو نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی، اس کے سرہانے، اس کے بالوں سے کھیلتی ہوئی، اس سے باتیں کرتی ہوئی۔ تبریز کو وہ یوں ہی اچھی لگتی تھی۔ جب وہ تھکا ہوا گھر آتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور بس اس کے آس پاس رہے، اسے کسی چیز کی اور فکر نہ ہو۔ اسی لیے وہ گھر کی ٹینشن اسے نہیں دیا کرتی تھی۔ ویسے بھی یہ ایک سمجھدار عورت کی نشانی ہوتی ہے۔ تبریز اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ پریشان ہو؟ نہیں، پریشان تو نہیں، آج بس ایک عورت آئی ہوئی تھی، اس کا معاملہ سن کر بہت دکھ ہوا مجھے، میں چاہتی ہوں آپ اس کو انصاف لے کر دیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھا تھا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے اس کی رودات سننا چاہتا تھا۔ سارا دن وہ لوگوں کی سنتا تھا اور اب اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی محبوب بیوی کی سنے۔ کہتی ہے اس کا شوہر اسے مارتا ہے کیونکہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے مگر اس شرط پر کہ اسے طلاق دے دے۔ وہ طلاق نہیں چاہتی، طلاق کے بعد وہ کہاں جائے گی؟ میں جانتی ہوں یہ معاملہ آپ اچھے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، سمجھائے اسے کہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اولاد اس کا حق ہے، مگر بیوی کو مارے تو نہ، اسے طلاق تو نہ دے۔ کیا مرد اپنے دلوں میں اپنی عورت کے لیے نرمی پیدا نہیں کر سکتے؟ تبریز نے گہرا سانس لیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے بیگم، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جاہل ہیں، خاص کر کے مرد عورتوں کے معاملے میں جانور بن جاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ میں خود اپنی سرپرستی میں حل کروں۔ پریشان مت ہو، اس عورت کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ آپ وعدہ کر رہے ہیں؟ بالکل وعدہ کر رہا ہوں، مجھے مان ہے، اگر کر رہا ہوں تو نبھاؤں گا۔ وہ اسے اپنے حصار میں سمیٹنے لگا تھا۔ کچھ ہوا تھا کیا صبح؟ وہ جیسے اٹھ بیٹھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ امی نے، چاچی نے؟ کیا کہا ہے تم سے؟ کچھ نہیں، وہی پرانی بات، آپ کی شادی نایاب سے، دوسرا نکاح۔ یہ باتیں میں سنتی رہتی ہوں، مجھ سے کچھ کیوں نہیں کہتی؟ میں جانتی ہوں آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گے، بے شک کوئی بھی مجبوری ہو۔ تمہیں مجھ پر اتنا یقین ہے؟ زارا نے وہ ہاتھ تھام لیا تھا، آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولنے لگی، ہاں ہے یقین، اور اگر میں یقین توڑ دوں تو بہت دھندلے دکھائی دینے لگیں گے آپ، میں پھر کبھی کسی پر اعتماد نہیں کر پاؤں گی، مر جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ جملہ دوبارہ دہرا دیتی، وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ آئندہ یہ الفاظ اپنے لیے استعمال مت کرنا، میں مر سکتا ہوں مگر تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، بس یہ یاد رکھو۔ وہ مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی اور وہ اس کا سر اونچا کرتا ہوا اس کے ہونٹ اپنی دسترس میں لیتا اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ زارا کی جیسے سانسیں اٹکی تھی، وہ یوں ہی اس کی سانسیں پیا کرتا تھا، وہ بکھر جاتی تھی اس کے حصار میں، ابھی بھی بڑے حق سے بکھر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ کچھ نہیں، بس صبح سے ذرا چکر آ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جھٹ سے اپنا کوٹ اتارتا ہوا شال کو ایک طرف رکھتا تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا جو ابھی بھی سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ میں جانتی تھی آپ بیزی ہوں گے، بیزی تم بھی ہوتی ہو، ذمہ داریاں تم پر بھی ہیں، مگر اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ کچھ ہو جائے تمہیں تو میرے بارے میں بالکل نہیں سوچتی تم۔ وہ اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ میں خود چل سکتی ہوں۔ نہیں، ضرورت نہیں، میں تمہیں اٹھا کر جاؤں گا، گر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا وہ سیڑھیاں اترتا اور وہاں بیٹھے ہر نفوس کی نظر اپنے سردار پر گئی تھی جو اپنی بیوی کو باہوں میں اٹھاتا گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ نرگس سکندر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ پتہ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، اللہ بہتر کرے۔ جی امی۔ اس کو کسی کا خیال نہیں تھا، وہ اپنی محبت کے معاملے میں یوں ہی
بے اختیار تھا۔ مبارک ہو آپ کو مسٹر اینڈ مسز تبریز، آپ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ آپ کی وائف پریگننٹ ہے، آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تبریز کی نظریں بے ساختہ زارا پر گئی تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھام گیا تھا، جیسے اس خبر پر بے حد خوش ہوا ہو۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی وہ اسے اپنے حصار میں لیتا سینے سے لگا چکا تھا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دو۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ تبریز کی دل کی دھڑکنیں بتا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کیسی خوشی دی ہے، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں باپ بننے والا ہوں یار۔ وہ بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زارا اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتی وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے پھر سے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں خود چلی جاؤں گی، سب پھر سے عجیب نظر سے دیکھیں گے۔ دیکھنے دو، اب تو میں تمہیں ایک قدم بھی فرش پر نہیں رکھنے دوں گا، وہ اترایا تھا۔ گھر میں وہ واپس یوں ہی داخل ہوئے تھے اور وہ سیڑھیوں سے اسے یوں ہی اٹھاتا ہوا کمرے تک گیا تھا، اور سب نے یہ نظارہ بغور دیکھا تھا۔ ایک سردار اپنی بیوی کو سر آنکھوں پر رکھ رہا تھا۔ نرگس سکندر اور سرمد سکندر دونوں بے حد خوش تھے۔ اپنی اولاد کی اولاد دیکھنا دنیا کی سب سے بڑی خوش قسمتی اور خوشی ہوتی ہے۔ تبریز کے ماں باپ بے حد خوش تھے اور اپنی بہو کا خیال بھی رکھ رہے تھے۔ شوہر تو شوہر، وہ تو ساس کے معاملے میں بھی بہت لکی تھی۔ وہ بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، اور تبریز اپنی ماں کے حوالے سے بے حد بے فکر تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک بہت اچھی خاتون تھی، اور وہ بھی تو اپنی ماں کی پرچھائی تھا۔ اس کی پرورش ایک ایسی خاتون نے کی تھی جو کبھی بھی کسی عورت کے معاملے میں ناانصافی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے فکر مند رہتا ہے کوئی تھا اس کی غیر موجودگی میں سچے دل سے اس کی بیوی کا خیال رکھے گا۔ وہ نہیں ہوتا تھا تو اسے ماں کا آسرا ہوتا تھا کہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی محفوظ ہیں۔ وہ ہوتا تھا کسی اور کی ضرورت ہونے نہ ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ کافی تھا۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، سر آنکھوں پر رکھتا تھا، تو زارا کو کسی اور کی ضرورت کیسے ہو سکتی تھی؟ ابھی بھی اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھے وہ پاؤں دبائے جا رہا تھا، کیونکہ اس کے پاؤں میں سوج جاتے تھے، جس سے زارا کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور وہ تکلیف سردار تبریز سکندر سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اچھا چھوڑے نا، میرے پاؤں کب سے دبا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں آپ؟ تم سے کم تھکا ہوا ہوں۔ تم نہیں جانتی تم مجھے کیا دے رہی ہو، اور اس وقت تمہیں سب سے زیادہ میری ضرورت ہے، اور دیکھو میں بہت مصروف رہتا ہوں، آپ مجھے پہلے سے زیادہ وقت دیتے ہیں، نوٹ کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تبریز نے اس کے گال تھپکے۔ ماں بھی تو بن رہی ہو نا میرے بچوں کی؟ وہ جڑواں بچوں کی ماں بن رہی تھی۔ تبریز جتنا خوش تھا وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر پاتا تھا، اور زارا اس کی خوشی میں بے حد خوش ہو جاتی تھی، سرشار ہو جاتی تھی کہ کوئی تھا جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ڈر جاتی تھی، نظر سے ڈر لگتا تھا اسے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ نایاب کا نکاح اپنے بیٹے سے کروائیں گے، مگر آپ نے کیا کیا؟ بھائی میرا بیٹا شادی شدہ ہے، باپ بننے والا ہے، بھول کیوں جاتے ہو تم یہ بات بار بار؟ آپ جانتے ہیں اگر آپ بچوں کی پیدائش کے بعد تبریز کا نکاح نایاب سے نہیں کروائیں گے تو آپ کو جائیداد میں بٹوارا کرنا پڑے گا۔ تم بڑے بھائی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ سرمد سکندر کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، جو انہیں ہمیشہ ایموشنلی بلیک میل کرنے کا موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ پلیز پلیز مت کرو یہ سب، تو پھر آپ میری بات مان لینا، میں کچھ نہیں کرتا۔ نایاب بہت محبت کرتی ہے سکندر سے، میں کیسے اپنی بیٹی کا دل توڑ دوں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سرداری اسے دیں گے اور میری بیٹی اس کی بیوی بنے گی۔ وہ محبت کرتا ہے زارا سے، چاہ کر بھی نایاب کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا۔ بیوی بیوی ہوتی ہے۔ آپ کہیں تبریز سکندر سے کہے باپ کا کیا ہوا وعدہ وہ پورا کرے۔ سارم سکندر کے جاتے ہی سرمد سکندر نے اپنی اہلیہ نرگس سکندر کی طرف شکستہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تبریز نہیں مانے گا، جیسے بڑے مدھم سے انداز میں بولی تھی۔ وہ بہت محبت کرتا ہے زارا سے، اور زارا بہت پیاری بچی ہے، نرگس سکندر من مناتے ہوئے بولی تھی۔ جانتا ہوں بیگم، جانتا ہوں ہماری بہو ایک بہت ہی اچھی عورت ہے، مگر میں اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو کیسے بکھرنے دوں؟ ابا نے کہا تھا یہ ذمہ داری میری ہے کہ ہم دو بھائی کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ نایاب ہماری اپنی بچی ہے، میں دشمن تو نہیں ہوں اس کا، مگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی مرد دوسری بیوی بنانے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ سرمد سکندر گہرے صدمے میں لگتے تھے۔ اللہ نے تبریز سکندر کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا، بڑے خوبصورت اور پیارے بیٹے، بالکل اپنی ماں اور باپ جیسے۔ وہ بڑے نرمی سے اس کے گال چھوتے ہوئے زارا کو دیکھنے لگا، جو ابھی ابھی ہوش میں آئی تھی۔ اس کے سرہانے جا کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔
آپ کو دیکھ کے سارے درد ختم ہو گئے۔ مسکرایا۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ میں جانتا ہوں کہ تم تکلیف میں ہو۔ ہاں تکلیف میں ہوں۔ اس کی ڈیلیوری کافی کمپلیکیٹڈ رہی تھی۔ تبریز بہت ڈر گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کھو سکتا تھا مگر اپنی بیوی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے چوم چکا تھا۔ ابھی تم آنکھیں کھول کر مجھ سے بات کر رہی ہو نا؟ تو میری سانسیں واپس آ گئی ہیں۔ کچھ دیر پہلے لگتا تھا کہ مر جاؤں گا۔ ساری خوشیاں جیسے مان پڑ گئی تھیں۔ وہ مسکرائی۔ کہیں نہیں جاؤں گی میں آپ کو چھوڑ کر، یہی ہوں آپ کے پاس۔ ہاتھ کو سختی سے تھاما تھا۔ وہ بے حد خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ مکمل کر دیا تم نے مجھے۔ اللہ نے ہمیں 2 پیارے بیٹوں سے نوازا ہے اور میں کتنا خوش قسمت ہوں نا کہ میری اولاد کی ماں تم ہو۔ ان کی پرورش تم کرو گی۔ اب ایسے بھی مت بولیں، یہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے باپ آپ ہیں۔ تبریز مسکرایا۔ نرگس سکندر اور سرمد سکندر بھی وہیں تھے، بچوں کے پاس۔ آج تو جیسے وہ سرشار ہو رہے تھے۔ ان کی بہو نے جیسے ان کے گھر کو مکمل کر دیا تھا۔ ایسی بہو جو بیٹی جیسی تھی، اس پر وہ اتنا ظلم کیسے کرتے؟ سرمد سکندر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ چچا سے کہیں لالچ اور سازش کم کریں، کیونکہ زندگی میں یہ دونوں چیزیں انسان کو مار دیتی ہیں، اور وہ آج جو حاصل کرنا چاہتے ہیں کل یہی حصول ان کے لیے نقصان بن جائے گا۔ بیٹا سمجھدار تم ہو، یہ ساری باتیں تم سمجھتے ہو۔ اس کو تو یا لالچ دکھتا ہے یا مفاد۔ میں بہت محبت کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی سے، کیسے یہ سب کچھ بکھرنے دوں؟ اور میں کیا کروں؟ آپ کو اگر اپنے چھوٹے بھائی سے محبت ہے تو مجھے میری اولاد اور اپنا گھر بہت عزیز ہے۔ میں کیسے اپنی محبت پر سوتن لا سکتا ہوں؟ اس نے بیوی نہیں کہا تھا، کیونکہ بیوی تو دوسری بھی بن رہی تھی، مگر محبت تو وہ زارا سے کرتا تھا نا۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ مجھے زارا کو قتل کرنے کا حکم دے دیں۔ میں اسے قتل کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں اسے ایک ہی دفعہ میں اسے روز روز نہیں مار سکتا۔ نہ میرے ہاتھوں میں اتنا حوصلہ ہے اور نہ ہی میرے دل میں اتنی سکت۔ اس کے الفاظ پر سرمد سکندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تمہارا دکھ اور تکلیف سمجھ سکتا ہوں تبریز۔ زارا جیسی بیوی پر کوئی بھی مرد دوسری عورت نہیں لانا چاہے گا، مگر تم ہمارے خاندان کے سردار ہو بیٹا، اور سرداروں کو اکثر خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تبریز مسکرایا۔ کیا کبھی آپ نے وہ وجوہات، وہ حالات پڑھے ہیں کہ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کب، کیسے اور کیوں دی تھی؟ کبھی بھی 4 شادیاں نہ عیاشی کے لیے رکھی گئی ہیں نہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے۔ تو میں شادی کیوں کروں جب نہ میرے حالات ایسے ہیں، نہ نایاب کسی مصیبت میں ہیں اور نہ ہی مجبور ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی شادی کہیں بھی اچھی جگہ پر ہو سکتی ہے، میں نہیں۔ بے شک میں آپ کے خاندان کا سردار ہوں، بہت ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، مگر اپنی بیوی پر سوتن نہیں لا سکتا، اپنی اولاد کا بچپن تباہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے چہروں میں گرنے کا سامان بن سکتا ہوں۔ کہیں چچا سے ان کا جتنا بھی حساب کتاب ہے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرمد سکندر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں اپنے بھائی سے الگ نہیں ہونا چاہتا، نہیں چاہتا اس خاندان کا بٹوارا ہو۔ ایک نکاح ہی تو ہے، کر لو۔ باپ کی اتنی سی بات نہیں مانو گے؟ آپ میری اتنی سی بات مان لیں بابا کہ میں بھی باپ ہوں، شوہر ہوں، مجھے اپنے گھر کے ساتھ انصاف کرنے دیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بچوں کے سرہانے سوئی ہوئی تھی۔ تبریز نم سا مسکرایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے ساتھ جا بیٹھا، اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگا۔ کل اسے بخار تھا مگر آج نہیں۔ تبریز نے گہرا سانس لیا، جیسے شکر ادا کیا۔ اس کے یوں زارا کو چھونے پر وہ کس مسا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ریلیکس، سو جاؤ۔ آپ آ گئے؟ کھانا نہیں کھایا ہوگا نا آپ نے؟ میں نے بھی نہیں کھایا، آپ کے انتظار میں۔ دیکھیں کب سے تنگ کیے جا رہے ہیں مجھے، نہ جانے کیسے سوئے ہیں۔ ایک اٹھتا ہے تو دوسرا رونا شروع کر دیتا ہے، دوسرا چپ ہوتا ہے تو پہلا رونا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل آپ جیسے ہیں، ضدی، بات ہی نہیں مانتے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ وہ جب سے ماں بنی تھی حساس ہو گئی۔ تبریز نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ رو کیوں رہی؟ بچے ہیں، ایسا کرتے ہیں، میں ان کو آیا کے حوالے نہیں کر سکتی۔ آپ نے کیوں بھیجا تھا اس عورت کو؟ مجھے لگا تمہیں ضرورت ہوگی، اکیلے 2 بچوں کو کیسے سنبھالو گی؟ امی ہوتی ہے میرے پاس، مگر میں اپنے بچوں کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ماں ہوں نا میں، تو ماں بننے کا حق تو ادا کرنے دیں مجھے۔ اس کے اس جملے پر تبریز کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ خود کو نہ روکتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اتنی اچھی کیوں ہو تم؟ اچھی؟ ہر ماں ایسی ہوتی ہے، ہاں، مگر اگر میں تمہارے لیے سہولتیں پیدا کر سکتا ہوں تو تم لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہو، کیونکہ میں ان کا خیال خود رکھنا چاہتی ہوں۔ سیکھوں گی نہیں تو آگے کیسے ماں بنوں گی؟ وہ ہنس پڑا۔ یعنی تمہیں پھر سے ماں بننا ہے؟ وہ سرخ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ چھوڑے مجھے۔ کیوں چھوڑوں؟ تمہیں نے تو کہا۔ ارے ابھی تو یہ چھوٹے ہیں نا، چھوڑیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ پاگل ہو تم،
मजाक कर रहा हूँ मैं। वो इस तरह के मजाक उससे करता रहता था, ज़ारा को तंग करने के लिए, उसे छेड़ने के लिए। तबरेज़ सिकंदर को बेहद मज़ा आता था। वो जानती थी, अच्छा आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, यूं ही, बस ऐसे ही कुछ हुआ है। नहीं ना, मुझे बताएं। आप बाबा जान के कमरे में थे, आवाज़ आती रही है, मगर आप जानते हैं ना मैं आना चाहती थी, मगर मुझे लगा कि मुझे नहीं आना चाहिए। अच्छा हुआ। आप तो कहते हैं मेरे पीछे आ जाया करो। कोई ऐसी बात नहीं है जो तुमसे छुपाई जाए, तो बताएं ना क्या हुआ। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, घर में कुछ तो है अजीब सा, काटने जैसा। तुम मत पूछो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं आता हूँ। वो जैसे उठ खड़ा हुआ था। ठीक है। तबरेज़ अपने दोनों बेटों की तरफ देखने लगा जो हू बहू उसके और ज़ारा जैसे थे। एक का नाम उसने रेस तबरेज़ रखा था और दूसरे का नाम राहील तबरेज़। जिसका नाम रेस रखा था वो हू बहू तबरेज़ जैसा था और इसका नाम उसकी माँ ने रखा था। वो मुस्कुराता वो कमरे से बाहर निकला। वो बगौर उसकी मुस्कुराहट देखती रह गई थी। वो कमरे से बाहर निकला तो उसकी माँ की सिसकियों पर वो माँ बाप के कमरे की तरफ भागा। क्या हुआ है अम्मी? तुम्हारे बाबा को देखो ना, होश में नहीं आ रहे, कब से बहुत परेशान है। अभी देखो, उठ ही नहीं रहे। नरगिस सिकंदर रोए जा रही थी। वो बेसाख्ता आगे बढ़ा, बाप को थामे हुए मुलाजमीन को बुलाने लगा। उनकी मदद से उन्हें नीचे की तरफ ले जाया गया था। वो गाड़ी में बहुत तेज़ ड्राइव करता। नरगिस सिकंदर बहुत रो रही थी। अम्मी रिलैक्स। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि सरमद सिकंदर को हार्ट अटैक आया था। वो अपने भाई की जुदाई का गहरा असर ले चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि वो भाई अलग हो। उन्हें अपने छोटे भाई से इतनी मोहब्बत थी, ये जानते हुए भी कि वो एक लालची इंसान है। वो 3 दिन अस्पताल में रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें सख्त आराम के लिए कहा था और हर तरह की डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रखने के लिए कहा था। वो बाप के सिरहाने बैठा हुआ था। सारिम सिकंदर भी कमरे में ही मौजूद था। दीवार से टेक लगाए खड़े थे। उनकी अहलिया भी वहीं मौजूद थी, बेटा और बेटी भी, सिवाय ज़ारा के। इस कमरे में पूरा ख़ानदान मौजूद था। सरमद सिकंदर ने बेटे का हाथ थामा। तबरेज़ का हाथ लर्जा। उसके कांधों में इतना हौसला नहीं था कि वो बाप का जनाजा उठा सकता। वो डर गया था उनके हार्ट अटैक पर। मेरी बात मानोगे? नायाब से निकाह कर लो, यूँ समझ लो वो बेटी है मेरी। क्या चाहते हो तुम कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ें? मैं कब कह रहा हूँ कि ज़ारा जैसी मोहब्बत? मैं जानता हूँ मुमकिन नहीं मेरे बच्चे, ज़ारा हमें भी अजीज़ है। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी हमें अजीज़ क्यों नहीं होगी, मगर मेरे घर के बंटवारे को रोक लो। तुम सरदार हो ना? क्या सरदार के अंदर इतना हौसला नहीं कि अपने घर को बिखरने ना दे? सारिम सिकंदर मुस्कुराया। तबरेज़ की आंखों में आंसू भर आए। बाबा प्लीज़। वो जो मुकम्मल तौर पर उसके आगे हाथ जोड़ने लगे थे, वो बाप के हाथ थाम चुका था। आप जैसा कहेंगे तबरेज़ सिकंदर बिल्कुल वैसा करेगा। नायाब से निकाह करना है ना? मैं करूँगा। आप प्लीज़ रोना बंद करें। नायाब बेसाख्ता मुस्कुराई। ज़ारा जो कमरे में सरमद सिकंदर की तबीयत पूछने के लिए दाखिल हो रही थी, ये अल्फाज सुनते ही शशदर हो गई थी। कदम जंजीर हो गए थे। दिल जैसे बहुत तेज़ धड़कने लगा था। तबरेज़ को बेसाख्ता उसकी खुशबू महसूस हुई, जैसे उसकी आमद का इशारा यही था। और वो पायल की आवाज़ जो उसका दिल छेड़ती थी। वो बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखने लगा। ज़ारा की आंखें पथराई थी। लफ्ज़ दूसरे निकाह पर वो आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। वो कदम पीछे लेने लगी थी। होंठ जैसे भींच गए थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई वापस जाने लगी और उसकी पायल की छन छन पीछे मौजूद कमरे में तबरेज़ बगौर सुन सकता था। सांसें जैसे तेज़ हुई थी। तबरेज़ ने उठना चाहा। सरमद सिकंदर ने उसके हाथ सख्ती से जकड़ लिए। मत जाओ, वक्त लगेगा मगर वो ठीक हो जाएगी। बाबा, तबरेज़ जैसे सिसका। मैंने कहा ना, वो ठीक हो जाएगी। और औरत के लिए शौहर का दूसरा निकाह सदमा ही होता है। उसे ये सदमा अकेले बर्दाश्त करने दो, जब प्रोसेस कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। ज़ारा सिकंदर का दिल इतना वसी है कि वो ठीक हो जाएगी। बाप के अल्फाजों पर वो बैठ गया था। वो आगे नहीं बढ़ा था। उसमें इतना हौसला ही नहीं था कि वो इस वक्त ज़ारा सिकंदर का सामना कर सकता। वो रात की बहुत देर से कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते उसे अंदाज़ा हो गया कि वो सो रही है। बच्चे उसके पास ही सोए हुए थे। वो उन दोनों को खुद से दूर नहीं करती थी। वो ऐसी माँ नहीं थी जो अपने आराम के लिए बच्चों को किसी और के हवाले कर देती थी। वो अपने बच्चों को 5 मिनट के लिए भी किसी और के हवाले नहीं करती थी। अगर जागना पड़ता था तो वो सारी सारी रात जागा करती थी। अभी न जाने कैसे सोई थी। वो जानता था वो कल सारी रात नहीं सोई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। तभी कमरे में हल्की सी छनकार का इश्तिहार पैदा हुआ। तबरेज़ को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। क्या वो उठ गई थी? वो कदमों की आहट बहुत नज़दीक होते हुए महसूस कर रहा था, यानी वो पास आ रही थी। वो नज़रें उससे नहीं मिलाना चाहता था। वो उसके कैसे जवाब देता? वो कैसे ये कहता कि उसका हक़ अदा नहीं कर पाया, वो वफ़ा नहीं कर पाया?
وہ گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اب یہ وہ حرکت تھی جس نے تبریز سکندر کا دل بند کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، پوچھ رہی ہوں صرف دوسرے نکاح کا فیصلہ کیا ہے یا مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ دل بھر گیا آپ کا؟ یہ الفاظ نہیں تھے، تیر تھے جو تبریز کو اپنے دل میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگا کیونکہ الفاظ تو تھے ہی نہیں۔ وہ کیا کہتا اسے اور کیسے کہتا؟ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو تم؟ میرا دل تم سے کیسے بھر سکتا ہے؟ میں بے حد محبت کرتا ہوں تم سے زارا، تم میرے دل کی اکلوتی اکیلی مکی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ہر مرد دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کو یہی کہتا ہے کہ وہ دل کی اکلوتی مکی ہے۔ جب وہ دسترس میں آئے گی نا نئی عورت، تو میں بھول جاؤں گی آپ کو، کیونکہ مجھ میں اور اس میں فرق تو ہے نا۔ وہ نئی دلہن ہوگی آپ کی اور ایک ہی رات میں اس کے ہو جائیں گے آپ۔ زارا بس کر جاؤ پلیز۔ وہ جیسے بے قرار ہو گیا تھا، جیسے دل بند ہو رہا تھا تبریز کا۔ ہاں وہ تھا سردار، ہاں وہ تھا مضبوط، مگر اس عورت کے معاملے میں اس کی سختی نہیں چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زارا حیدر شاہ سخت تھی، سخت بولتی تھی، دو ٹوک بولتی تھی، مگر آج اس کی سختی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر آپ نے دوسرا نکاح کیا تو میں طلاق لے لوں گی۔ دل بھرنے کا انتظار نہیں کروں گی، ناقدری کا انتظار نہیں کروں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر یہ فیصلہ آپ کے والدین کا ہے تو ایک فیصلہ لینا میرا بھی حق ہے، اور مجھے آپ میرے حق سے روک نہیں سکتے۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کس چیز کا نام لیا تم نے؟ مجھ سے طلاق لوگی؟ اپنے شوہر سے؟ میرے بچوں سے دور کرو گی مجھے؟ وہ ہنس پڑی، نزدیک ہوئی، اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھتے ہوئے انگلیاں اس کے رخسار پر پھیرنے لگی۔ مجھے بھی تو خود سے دور کر رہے ہیں آپ، میری جگہ کسی دوسری عورت کو چھوئیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ کیا آپ مجھے مار دینا چاہتے ہیں؟ وہ یہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں آپ کو دوسری عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، مجھے کوئی اور سزا دے دیں تبریز سکندر، مگر یہ نہیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اور اگر نکاح کی مجبوری ہے تو میں بطور سردار کی بیوی آپ کی مجبوری سمجھتی ہوں، آپ کی نافرمان نہیں بننا چاہتی، اسی لیے مجھے طلاق دے دیں۔ وہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری جگہ کسی کو دے سکتا ہوں؟ دے تو رہے ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ زارا ریلیکس۔ ان کی شادی کے 4 سال کے عرصے میں وہ کبھی اس پر چیخی نہیں تھی، کبھی وہ نافرمان نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کیا تھا۔ آج چیخ رہی تھی تو یہ اس کے حق کی بات تھی، کیونکہ وہ صرف شوہر نہیں تھا، محبوب تھا، اور محبوب کی بے وفائی برداشت نہیں ہوتی۔ اگر میں کسی اور مرد کی بات کروں تو کیا جچے گا آپ کو زارا؟ تبریز کی آواز جیسے بلند ہوئی تو زارا ہنس پڑی۔ بس یہیں پہ آ کے آپ کا صبر ختم ہو گیا نا؟ تو سوچیں، میرے دل پر بھی یہی گزر رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس بچوں کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ لائٹس آف کر چکی تھی، کمرے میں خاموشیاں چھا گئی تھی۔ بات ہو سکتی ہے؟ نایاب نے پلٹ کر تبریز سکندر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہاں ہو سکتی ہے، کل ہمارا نکاح ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسکرائے کچھ فاصلے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھیں محترمہ، آپ بے حد محترم ہیں میرے لیے، میرے چچا کی بیٹی ہیں، میرے لیے عزت کا باعث ہیں، مگر میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مگر آپ نے وعدہ کیا تھا۔ کیا ہے وعدہ، میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، بابا کی طرف کو دیکھتے ہوئے، بابا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے مجھے وعدہ کرنا پڑا، مگر محترمہ نایاب میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھیں، وہ اپنے ہاتھ اسے دکھا رہا تھا۔ میرے ہاتھ خالی، اور ان خالی ہاتھوں کو تم کیا کرو گی؟ وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ میں زارا سکندر کے بغیر کچھ نہیں ہوں، میرا وہ امتحان مت لو جو میں دے نہیں پاؤں گا۔ اس کے آنسو دیکھ کر نایاب ٹھٹکی۔ وہ ایک سردار تھا، ایک سخت سردار، سخت فیصلے سناتے ہوئے ڈرتا نہیں تھا۔ اس کے فیصلے نڈر ہوتے تھے، مگر آج وہ اس کے سامنے رو رہا تھا۔ وہ بے اختیار جھجکی تھی۔ پلیز، مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی مانگو اپنے ماں باپ سے، مگر یہ نکاح مت مانگو۔ اگر ہمارا نکاح ہو بھی گیا نا تو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ محبت تو تمہیں مجھ سے مل نہیں سکتی۔ لڑکی اپنی عزت کا سوچو، مرد رات گزار سکتا ہے، کیا پتہ تمہیں تمہارے حقوق بھی مل جائیں، مگر کیا فائدہ اس حق کا جس میں محبت ہی نہ ہو، جس میں ذرا سی بھی اپنائیت نہ ہو، جہاں ہم نہ ہو۔ کیا تم ایک انچاہی بیوی بننا چاہتی ہو؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال میں ایک لڑکی کے لیے، ایک باوقار لڑکی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔
क्या कर रही हो? सामान बंद कर रही हूँ। कमरा शिफ्ट करना है। मैंने कमरा शिफ्ट करना है, मगर क्यों? कल निकाह है आपका, तो जो आने वाली है उसको यहीं पे रखेंगे ना। वो तल्ख हो रही थी। बेगम प्लीज़ होश में आ जाओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम शायद आजकल ये बात करते हुए भूल जाती हो। वो मुस्कुराई। यही तो याद रह गया है मुझे। जनाब, क्या आप मेरे शौहर हैं और सिर्फ शौहर हैं, और शौहरों जैसी ही हरकतें कर रहे हैं। तुम मुझे जानती हो, मैं ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी मोहब्बत में, मेरी वफादारी में, मेरी क़ुरबानियों में अगर कोई कमी होती तो मैं आपको ख़ुद कहती कि दूसरा निकाह कर लें तबरेज़ सिकंदर साहब, मगर अल्लाह की कसम पिछले 4 सालों में ना कभी आपकी नाफरमानी की, ना मेरी मोहब्बत में कोई कमी है और ना ही क़ुरबानियों में। इसलिए कि मैं चाहती थी, ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी आपकी। वो आपकी कज़न कोई लाचार या मजबूर औरत नहीं है जो अपने सरदार साहब उसे सहारा दे रहे हैं कि मैं चुप कर जाऊँगी। अगर ऐसा होता ना तो मैं चुप कर भी जाती, मगर ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तबरेज़ की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। वो इतनी बेएतबारी पर, इतनी संगदिली पर आंखें मीचता रह गया। क्या वो ये नहीं सोच सकती थी कि तबरेज़ ने उसके आंसू देखे थे? वो कैसे दूसरा निकाह कर सकता था? क्या वो उस पर यकीन नहीं कर सकती थी? वो उसे छोड़ रही थी, कमरा छोड़ रही थी, तबरेज़ को छोड़ रही थी। खामोशी में तबरेज़ की सिसकियाँ गूंजने लगी, पर ज़ारा के हाथ रुके। दिल ज़ोरों से धड़का, सर तपा, लर्जी थी। वो आंसू बहाते हुए खामोशी के साथ बिस्तर पर बैठ गई थी। कहाँ जा रही हैं? नायाब ज़ारा के सामान को देखते हुए बोली। कमरा छोड़ रही हूँ तुम्हारे लिए। ज़ारा ने अपने शानों पर शॉल को दुरुस्त किया। नायाब मुस्कुराई, आगे बढ़ते हुए उसके करीब बैठ गई। मत छोड़ें अपना कमरा, क्योंकि आपके शौहर दूसरा निकाह करने के लिए तैयार नहीं। ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं, ये बात आप दिल से जानते हैं। मगर मैं जानती हूँ, समझती हूँ, कोई भी औरत अपने शौहर का दूसरा निकाह तस्वुर भी नहीं कर सकती। आप तकलीफ़ में, इसीलिए कमरा छोड़ें, मगर अपना हक़, अपनी जगह और अपना कमरा मत छोड़ें, क्योंकि मैं निकाह नहीं करूँगी। मुझे एहसास हो गया है, समझ आ गई है बात। वो सर झुका गई थी। किसी को प्रेशराइज़ करके, मजबूर करके मैं निकाह के 2 बोल तो बुलवा लूँगी, मगर उसके दिल में अपने लिए इज़्ज़त कभी नहीं ख़रीद पाऊँगी। जो इज़्ज़त वो आपकी करते हैं, क्योंकि उनका दिल दुखा रही हैं। क्यों? वो ज़ारा हैदर शाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। जाएं, देखें बाहर। सरदार तबरेज़ सिकंदर जो बात करते हुए हिचकिचाते नहीं थे, आज लोगों में बैठे बात भूले जा रहे हैं। उन्हें कुछ याद नहीं हो रहा। लोगों ने उन्हें एक ही मसला कई बार सुना चुके हैं, मगर वो इतने डिस्टर्ब हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ज़ारा की आंखों से आंसू टूट कर बिखरे। मगर अगर आपने कमरा छोड़ा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो सरदार हैं, सज़ा दे सकते हैं, क्या पता माफ़ भी ना करें। ज़ारा मुस्कुराई। मेरे लिए वो सरदार नहीं, मेरे लिए वो बस तबरेज़ है, मेरा शौहर, जो मेरे मामले में संगदिल नहीं हो सकता। वो आपके मामले में संगदिल नहीं है। मुझे माफ़ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको बहुत हर्ट किया, तकलीफ़ पहुंचाई। नायाब उठ खड़ी हुई थी। आई एम सॉरी कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। ज़ारा ने आंखें सख्ती से बंद की थी। वो बहुत रोई हुई थी। 3-4 दिन से आंखों में जलन हो रही थी। वो घर लौटा तो सामने ही हॉल में सरमद शाह और उसकी माँ बैठे हुए थे। घर में खामोशी थी। वो किचन नाच कहते हुए भी माँ की गोद में सर रख कर लेट गया था, जिसे सुकून चाहता था। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ठीक हो ना? पूछोगे नहीं घर में खामोशी क्यों है? आप बता दें क्यों है खामोशी? तुम्हारे चचा हवेली छोड़कर कराची चले गए, कहते हैं कि वहाँ का कारोबार संभालेंगे। वो जो लेटा हुआ था उठ बैठा। क्या? अब्बा की तरफ देखा। आप ठीक है ना? सरमद सिकंदर फीका सा मुस्कुराए। ठीक हूँ, अपनी गलती पर नादिम हूँ। मुझे तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था, सूरत हाल समझनी चाहिए थी। मैं हसास हो रहा था, बंटवारा नहीं चाहता था। शुक्र है कि सारिम को भी एहसास हो गया, वो अलग रहे, कारोबार संभाले। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर बंटवारा, तुम जानते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नायाब समझदार बच्ची है, उसने वक्त पर समझ दिखाई। कैसे? वो पीछे हट गई। तबरेज़ को अपने अल्फाज याद आए जब उससे कह रहा था कि कोई भी लड़की हो मगर मुकर जाती। उसने गहरा सांस लिया था, बला के टलने पर शुक्र अदा किया था। वो छोटे छोटे कदम उठाता वो ऊपर की तरफ आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कल रात वो ना रुकने का फैसला सुना चुकी थी और तबरेज़ का दिल कर रहा था कि वो मर जाए। अगर ऊपर वो ना देखती, बच्चे ना देखे, तो वो कैसे जिएगी?
एक दो सीढ़ियों के फासले से उसे औरतों की आवाज़ें आने लगी। उसकी बीवी को शाम का मामूल था, वो बस औरतों के वसाइल सुना करती थी और शायद वो अपने इसी काम में मसरूफ़ थी। वो 2 कदम आगे बढ़ रहा था। कुछ सेकंड रुक कर उसी चीज़ को प्रोसेस करने लगा कि ज़ारा हैदर रुक गई थी। क्या उसने उसकी ख़ता को माफ़ कर दिया था? वो कदम आगे बढ़ाने लगा। ज़ारा के सामने औरतें बैठी हुई थी और वो बड़ी मसरूफ़ी से उनके मसले सुन रही थी। उसकी खादमा उसके साथ ही खड़ी थी। वो सारे मसाइल लिखे जा रही थी। जब वो बाद में उन पर नज़रसानी करती उनके मसले हल करने लगी। कांधों पर शॉल थी, बाल आबशार की तरह बिखरे हुए थे। वो हसीन लग रही थी। नूर बिखरती हुई अपने असली अंदाज में गहरी बातें करते हुए अपने शौहर का दिल धड़का गई थी। उसका घर आबाद था ज़ारा हैदर से, जिस्म का बोझ जैसे हल्का हुआ, सांस जैसे रवानी के साथ चलने लगी। उसकी एक धमकी ही काफ़ी थी इस मर्द को खाक करने के लिए। उसे छोड़ देगी। अगर वो छोड़ देगी तो वो जिएगा कैसे? और जब बात जीने की आ जाए तो बड़े से बड़ा इंसान डर जाता है। वो कमरे में अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, उनके साथ खेलता हुआ, उनके साथ वक्त गुजारता हुआ। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, एक नज़र उस पर गई और अगली नज़र वो चुरा गया था। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने ही बैठ गई। रेस को उसकी गोद से लेते, अपनी गोद में लेते उसके गाल चूमे। बिल्कुल आपके जैसा है, मुझे बहुत अजीज उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें और उसका हर वो नक्श जो मैं चूम सकती हूँ। वो बाकायदगी से अपने होंठ उसकी आंखों पर, गालों पर, रुखसारों पर रख रही थी, मगर मुखातिब उससे थी। तब रेस की आंखें भीग गई थी। मैं जानता हूँ मेरी ज़ारा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरे बच्चों से भी और मुझसे भी। वो मुस्कुराई तो दोनों की नज़रें मिली। मैं भी जानती हूँ मेरा तबरेज़ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझसे भी और मेरे बच्चों से भी। मुझे बहुत मान है, मैं माफ़ी चाहती हूँ सख्त होने के लिए, नाफरमानी करने के लिए। मुझे आपके फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए था। मैंने तो फ़ैसला ही सुना दिया। तुम आंखें ना खोलती, डराती ना तो मैं शायद निकाह कर बैठता। बाबा की तबीयत ने मुझे एहसास कर दिया था। मैं सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। माफ़ कर दो मुझे। तुमने छोड़कर जाने की बात कही तो अंदाज़ा हुआ कि तुम क्या हो। उसे अपने सीने से लगा चुका था, अपने अंदर समेट चुका था। वो जैसे सरशार हुई थी इस लम्स में। पहली रात की तरह इज्जत थी, मान था, मोहब्बत का गुरूर था। पायल की हल्की सी छनकार को जैसे सरशार हुआ था, मुस्कुराया था। उसके पाँव अपनी गोद में रखते हुए उनने होंठ उसके पास रखे थे। वो झट से उनको दूर कर चुकी थी। पागल है, पागल तो हूँ मैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तुम्हें मुझे कितनी अजीज़ हो तुम नहीं जानती। जानती, यकीन है मुझे। तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखना है, कभी छोड़ के जाना मत। तुम्हारे बगैर में कुछ भी नहीं। वो अपने होंठ उसकी पेशानी पे रख चुका था। वो दोनों साथ ही लॉन में बैठे थे। उसके बालों के साथ खेल रहा था और वो अपने दोनों बच्चों को देख रही थी जो बहुत कुछ जल्दी जल्दी सीख रहे थे। चलना, बातों की कोशिश करना, लफ्ज़ सीखना, मम्मा बाबा धीरे धीरे कहना सीख रहे थे। रेज ने पहले मम्मा कहा था और राहील ने बाबा। वो दोनों उनकी प्यारी शरारतों पर बेहद खुश थे। जानती हूँ जब मैं तुम्हें और बच्चों को देखता हूँ ना तो क्या महसूस होता है? बताएं क्या महसूस होता है? ज़िंदगी महसूस होती है। और जब नहीं देखता एक अजीब सा गहरा सा अंधेरा है जो महसूस होता है। ज़ारा ने उसके कांधे पर अपना सर रखा था। तबरेज़ ने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए जैसे उसका सर ऊंचा किया था। ज़ारा के होंठों को अपनी दस्तरस में लेते हुए जैसे बहक रहा था। उसके सीने पर हाथ रखती उसे दूर कर चुकी थी। कोई देख लेगा क्या कर रहे हैं? तो वो हंस पड़ा। ठीक कहती हो, किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। वो खिलखिलाकर हंसी थी। वो जानता था और वो भी जानती थी कि वो एक दूसरे के साथ मुकम्मल थे।